ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ عشق کے حوالے سے اور حضور کی نظر ہی کے حوالے سے ایک بات رکھتا اللہ ہوگا، جس کو واقعی حضور سے عشق ہو جاتا ہے نا، پھر وہ جنت اور جہنم کا نہیں سوچتا۔ توجہ کرو، جس کو حضور کا عشق ہو جاتا ہے وہ جنت اور جہنم کا نہیں سوچتا، پھر وہ حضور کی صرف خوشی کا سوچتا ہے بس۔ اب یہاں بہت نازک بات آتی ہے، حضور کی خوشی کا سوچتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں ایسا کام نہ کروں جس سے حضور کا دل دکھے۔ فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں لکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے، توجہ سے سن، اب آپ نے حکم دیا ہے تو میں بول رہا ہوں، آپ میری بات پہ دھیان دیتے بس۔ آپ نے 10 منٹ کا ٹائم دیا، میں نے چلے 10 منٹ بولتا ہوں، لیکن سن لے غور سے۔ میں پھر کہتا ہوں، میں کوئی خطیب آدمی نہیں ہوں، مقرر نہیں ہوں، میری مجبوری سب سے بڑی ہے کہ میں مقرر نہیں ہوں۔ آپ مقرر کو ایک فن آتا ہے کہ لوگوں کو وہ کس طریقے سے باندھ کے رکھے اور وہ ترتیب سے بولتا ہے، میرے پاس کوئی ترتیب نہیں ہے، میرے زبان پر جو بات اللہ جاری کر دیتا ہے اس کے کرم سے، بس میں وہ دل کا درد آپ کے جو وہ سینے پہ انڈیلنا چاہتا ہوں، پھر آپ ادھر ادھر حرکت کریں گے تو وہ ذہن سے نکل جائے۔ میں نے زندگی میں کبھی تقریر یاد نہیں کی، میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا، اگر ہم یاد کر کے آئیں گے تو پھر بولتے رہیں، لیکن یہاں یاد نہیں، یاد اللہ بس کرم فرمائے حال پر۔ تو عرض کیا کر رہا تھا کہ فاروق اعظم کا قول ہے، اگر تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرتے ہو تو تم قبر میں رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو، ان کا دل دکھاتے ہو۔ یہاں چھوٹے بڑے گناہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، چھوٹا گناہ بھی کرو گے تو قبر میں کس کا دل دکھے گا؟ اللہ کے رسول کا۔ اب یہاں تھوڑا غور کر لو، اگر کوئی ماں کا دل دکھائے، ماں کا، تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ جو ماں کا دل ایک بار دکھا دے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ جو رسول اللہ کا دل دکھائے، بتاؤ، اگر چہرے سے داڑھی منڈا رہے ہو اور گٹروں میں پھکوا رہے ہو، حرام کام کر رہے ہو، فلمیں دیکھ رہے ہو، گندی سیریلیں گندی پکچریں دیکھ رہے ہو، فحش گانے سن رہے ہو، عورتوں کے ساتھ ناجائز دوستی کر رہے ہو، مولانا کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ لیکن مولا رسول اللہ کو ضرور پتا ہے، کیونکہ وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ میں سنیوں کے مجمع میں گفتگو کر رہا ہوں، سنیوں، ہم مر کے مٹی میں مل جانے والے کو رسول نہیں مانتے، ہمارا نبی تو زندہ ہے، ہم قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور صرف زندہ نہیں ہے، صرف اللہ اکبر، ہماری جان سے زیادہ قریب ہے وہ رسول، ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ سوچو، قبر انور میں رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہو، آج کہتے ہو ہماری بستیوں سے دھواں اٹھ رہا ہے، ہماری بستیوں سے دھواں اٹھ رہا ہے، ہماری بستیاں تب مظلوم بن رہے ہو، مرثیے پڑھ رہے ہو، ماتم کنا ہو۔ جو قوم رسول اللہ کو دل کا دل دکھائے، حضور کو قبر انور میں اذیت پہنچائے، اس قوم کو خوشی کیسے ملے؟ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا پڑوس کی بستی میں کہ اگر دور میں فرعون کی حکومت نہ بھی ہو، زمانے میں سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہو، تو بھی تم ایسے ہی کچلے جاؤ گے جس کے تم مستحق ہو، جس کے مستحق ہو، کیونکہ جو رسول اللہ کا دل دکھائے، حضور تو صبر کر لیں گے، مگر اللہ کتنا غیور ہے محبوب کے معاملے، پھر وہ تو سزا دے گا۔ بھائی صرف ولی کی توہین کرنے پر، ولی کا دل دکھانے پہ اللہ جنگ کا اعلان کر دے، تو جو قوم ایک دن میں ہزاروں مرتبہ نبی کا دل دکھائے کلمہ پڑھ کے، آپ یہ جو تلواریں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، ہاتھ کسی کا بھی ہو، مسلط خدا کی ہوئی ہے، یہ اللہ کی مسلط کی ہوئی ہے۔ جانتے ہیں ہلاکو اور چنگیز خان نے جب قوم پاپی ہوئی نا، تو مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں انہوں نے شرابیں پی، مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں شرابیں پی گئی۔ کب؟ جب مسلمان زانی ہوا، جب مسلمان پاپی ہوا، جب مسلمان مجرم ہوا۔ توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اس کے رسول کو راضی کر لو، ورنہ یہ جو حالات ہے بڑے مختصر ہے، اس کے بعد جو حالات آئیں گے کوئی پناہ نہیں دے گا، کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ اقبال نے ایک صدی پہلے رونا روتے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو
जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। तो आज क्या कर रहा था, जो आशिक होता है ना सच्चा, वो नबी के दिल का ख्याल कर, वहां जन्नत और जहन्नम की फिर उतनी फिक्र नहीं होती, वहां पर तो अस्ल महबूब दिल का ख्याल होता है। इस सिलसिले में एक रिवायत आई है किताबुत तव्वाबीन के अंदर लिखी हुई है, उसको मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। एक जवान, उसका नाम था इब्ने अब्दुल रहमान, मैं नाम नहीं लेता, इब्ने वल्दियत से मैं पेश करता हूं। इब्ने अब्दुल रहमान उस जवान का नाम था। एक मर्तबा वो जवान रस्ते से किसी काम से हुजूर ने भेजा था, गुजर रहे थे, एक नहाती हुई औरत पर उनकी नजर पड़े, उस जवान की, इब्ने अब्दुल रहमान की नजर की, गुस्ल कर, अब औरत गुस्ल कर रही हो तो नजर पड़े तो क्या देखा होगा इंसान। लेकिन हदीस पाक है, अगर नाजायज मंजर पर नजर पड़े और फौरन फेर लो तो ये गुनाह नहीं है, ये गुनाह नहीं है, बल्कि हदीस है अगर औरत पर नजर पड़े और आदमी ये सोच कर कि अल्लाह देख रहा है फौरन फेर ले, तो अल्लाह उसी वक्त उसको जन्नत नईम का मुस्तहिक बेहिसाब उसका ठिकाना जन्नत नईम है, क्योंकि वो ये सोच के नजर फेर रहा है कि अल्लाह देख रहा है। लेकिन इश्क वालों की तो बात ही कुछ और है, उनके दिल की वारदात कुछ और है, उनके कल्बी मामलात कुछ और है। जैसे इब्ने अब्दुल रहमान की नजर औरत पे पड़ी, फौरन फेर लिया नजर, और नजर फेरने के बाद आसमान की तरफ नजर उठाई, मौला मुझसे क्या हो गया। अब इश्क देखो, देखिए इश्क जो होता है कानून के ऊपर होता है, कानून अलग बात करता है, इश्क अलग बात करता है ना, वो कानून के नीचे नहीं बल्कि कानून से ऊपर होता है इश्क। यानी कानून ने कह दिया नजर फेर लो तो सवाब मिलेगा, लेकिन इश्क कह रहा है जिस नजर से यार को देखता हूं, अगर उस नजर से मैंने अगयार को देख लिया तो महबूब को क्या मुंह दिखाऊंगा। नजर उठाई, मौला मुझसे क्या हो गया, मैंने किसको देख लिया, जिस चेहरे से रुखे बद, जिस आंखों से रुखे बद्दुहा देखता हूँ, जुल्फे वल्लैल देखता हूँ, माज़ाक चश्म देखता हूँ, वन नज्म दांत देखता हूँ, और गुले कुद्स की पंखड़ियां अल्लाह अकबर उनके लम्हाए अक़दस को देखता हूँ। आज मैंने क्या, मुझ पे मैंने क्या देख लिया। क्या कहते हैं पता है, मौला मुझे माफ कर दे, या जो तू चाहे सजा दे, अंदाज आशिकों का देख, तू मुझे माफ कर दे या जो चाहे सजा दे दे, लेकिन एक अर्जी है मौला, इस बात की खबर मेरे महबूब को मत होने देना। अगर उनको खबर हो गई तो उनका दिल टूटेगा। मेरे नजदीक हर सजा सहना आसान है, लेकिन महबूब का दिल टूट जाए मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं। सोचो, एक औरत को नहाते हुए अचानक नजर पड़ गई, चेहरा फेर कर, ये गैरत है। रात रात भर गंदी फिल्में देखने वालों, गंदी पिक्चरें देखने वालों, नंगी पिक्चरें देखने वालों, कहां से इश्क रसूल का दावा करना हमें ज़ेब देता है। बताओ, सोचो, गौर करो, कितनी बुलंदी पर इस्लाम ले गया और हम कितनी पस्ती में चले गए। वो जवान रात दिन कह रहा है, अब जिस काम से उस जवान को भेजा गया था, वो जवान वापस पलटकर हुजूर की बारगाह में नहीं गया, बल्कि एक जंगल में वो जवान चला गया, इब्ने अब्दुल रहमान, और रात और दिन कहता है अल्लाह मुझे या माफ कर दे या मुझे कोई सजा दे दे, बस मेरे महबूब को इसकी खबर, दीवानगी है, मेरे महबूब को इसकी खबर मत होने देना, वरना दिल टूट जाएगा, दिल टूट जाएगा। एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, दो हफ्ता, 40 दिन इसी में गुजर गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बार बार पूछा, इब्ने अब्दुल रहमान नहीं दिखता, कहां गया। साहबा कहते हुजूर पता नहीं, कोई खबर ही नहीं उसकी। एक दिन मेरे आका ने 40 दिन गुजरने के बाद फरमाया, ए उमर और ए सलमान फारसी, तुम दोनों जाओ और जा करके फला जंगल में बैठा हुआ है वो और रो रहा है, उसको मेरे पास लेकर के आओ। जब सलमान फारसी और फारूक आजम गए तो देखा एक चरवाहा है, बकरियां चरा रहा है। उससे पूछा क्या हमारा भाई इब्ने अब्दुल रहमान तुम्हें दिखा है? तो वो कहता है तुम्हारा भाई कौन है मैं नहीं जानता, इतना जानता हूं एक जवान है, उससे कोई गलती हो गई और वो अपनी गलती अपने महबूब से छुपाना चाहता है। जंगल में जब वो रोता है तो पूरा जंगल सोगवार हो जाता है। फारूक आजम ने कहा सलमान मिल गए इब्ने अब्दुल रहमान। चरवाहे से पूछा कहाँ है वो? तो चरवाहे ने कहा मैं नहीं जानता कहाँ है, रात का इंतजार करो, जब रात होगी तो उसके रोने की आवाज आएगी। रात हुई,
رات میں اپنی سیاہ چادر کو جب جنگل پر ڈال دیا اور سیاہ چادر جب وہ رات کی تن گئی جنگل پر تو کیا ہوا؟ اچانک رونے کی آواز آئی، اللہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ یا مجھے سزا دے یا معاف کر دے، مگر میری غلطی، میرے گناہ کی اطلاع میرے محبوب کو مت ہونے دینا ورنہ ان کا دل ٹوٹے گا۔ پہنچے، پوچھا ابن عبد الرحمن کیا حال کیا تو نے؟ چل اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ ابن عبد الرحمن نے کہا عمر میرے بھائی، حضور نے بلایا ہے، انکار نہیں کرتا، لیکن ایک احسان کر یاد رکھوں گا۔ کیا؟ حضور کا میں سامنا نہیں کر پاؤں گا، مجھ سے ایسا کام ہو گیا میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا۔ جب نماز پڑھا رہے ہو نا حضور، اس وقت تو مجھے لے کر کے چلنا، بس حاضری ہو جائے گی، سامنا نہیں ہوگا۔ فاروق اعظم نے کہا بہت اچھا۔ دونوں سہارا دیکھے، نہ 40 دن ہو گئے کھایا ہے نہ پیا ہے نہ سوئے، دیوانوں کی طرح کیفیت ہے، چہرہ پیلا پڑ گیا، آنکھیں خشک ہو گئی، جسم ہلکا ہو گیا۔ ایسے عالم میں جب لے گئے تو حضور نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے رسول کی آواز کانوں میں پہنچی، چیخ مار کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ حضور نے نماز پڑھائی، پوچھا کہاں ابن عبد الرحمن؟ صحابہ نے کہا حضور وہ تو بے ہوش ہو گئے۔ سرکار علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا تو حضور کے ہاتھوں کی ٹھنڈک پائی، ہوش میں آئے۔ ہوش میں آئے تو کہا یا رسول اللہ میرے گناہ کی خبر آپ کو تو نہیں پہنچی نا؟ اب وہ تو عالم غیب تھے، کیا کہنے، کیا کہنے، لیکن پردے ڈالنے کا انداز بھی کیا تھا۔ سرکار نے فرمایا ابن عبد الرحمن کیا ہو گیا؟ حضور ایسا کچھ ہو گیا، اب میرے جسم میں خون نہیں ہے، ایسا لگتا ہے چونٹیاں چل رہی ہے میرے جسم میں۔ آقا حضور آپ کا دل تو نہیں ٹوٹا نا؟ آپ کو خبر تو نہیں پہنچی نا میرے گناہ کی؟ سرکار نے فرمایا ابن عبد الرحمن میرے اللہ نے مجھے ایک ایسی آیت بتائی ہے، نازل فرمائی ہے، اگر کتنا بھی بڑا مجرم اس کو پڑھ لے تو اللہ اس کو ہر گناہ سے پاک کر دیتا ہے۔ میں تجھے وہ آیت پڑھا دیتا ہوں، تو وہ آیت پڑھ لے، اللہ سب معاف کر دے گا۔ حضور نے پڑھائی، ہم بھی تصور میں پڑھ لیں۔ آقا نے فرمایا پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کہا یہ جو آیت پڑھے گا وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ابن عبد الرحمن نے کہا مگر آقا مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ صحابہ سے کہا اس کو گھر لے جاؤ، پہنچاؤ گھر۔ 8 دن ہو گئے، پھر گھر کے باہر نہیں نکلے۔ پوچھا کہاں ابن عبد الرحمن؟ حضور وہ مر جائے گا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بس یہ کہتا ہے مجھ سے کیا ہو گیا، میرے محبوب کا دل تو نہیں دکھ گیا، ان کو یہ اطلاع تو نہیں ہو گئی۔ حضور نے کہا چلو آج چل کر اس کو ہم کچھ کر دیں گے۔ آقا آئی، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی پن آئی ہے۔ آ کر کے ابن عبد الرحمن کے بستر پہ بیٹھ گئے اور ان سے کہا کیا حال ہے؟ کہا حضور حال برا ہے، آپ کا دل تو نہیں ٹوٹا نا؟ آپ کو اطلاع تو نہیں ہوئی نا میرے گناہ کی؟ سرکار کریم، کیسے کریم، میرے کریم نے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اللہ اکبر، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا، بے کیا کیا ہوگا۔ حضور نے سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، انہوں نے دھیرے دھیرے سر کھسکا کر زمین پہ گرا لیا۔ آقا نے پوچھا ابن عبد الرحمن تو نے سر ہماری گود سے کیوں ہٹایا؟ سوچو تو صحیح کیا مقدر ہے، حضور کی نالین کسی کے سر پہ رکھ دو تو وہ بادشاہوں سے بڑا ہو جاتا ہے، حضور جس کا سر اپنی گود میں لے لے اس جوان کا مقدر نہیں، وہ تو نہ کرتا جرم تھا لیکن عشق کی آواز تھی۔ جیسے ہی سر زمین پہ گرایا، پوچھا کیوں گرا لیا؟ عرض کی آقا یہ پاپی آنکھیں جس سر میں ہو وہ سر اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی معصوم گود میں رک سکے، حضور آپ کی گود بہت مقدس ہے، میں بہت پاپی ہوں آقا، اور سر گرا لیا، سر گرایا، پھر سر رکھا، پھر سر گرایا۔ آقا پر وہی آئی، محبوب تیرے عشق میں اتنا رو چکا ہے یہ کہ اگر یہ پوری امت کے برابر بھی پاپ لے کر آئے تو بھی ہم اسے بخش دیں۔ آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے، آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے اتنے آنسو بہا چکا ہے، اگر یہ پوری امت کے
کے برابر، اولین اور آخرین کے برابر بھی جرائم لے کر آئے تو بھی بخش دیں گے، اس کے آنسوؤں کی اور تیرے پیار کی وجہ سے۔ بس حضور نے فرمایا دیکھو اس کے لیے کیا حکم آیا۔ ابن عبد الرحمن سے کہا ابن عبد الرحمن دیکھ اللہ نے تیرے لیے کیا حکم نازل کیا۔ ابن عبد الرحمن ساری طاقت سمیٹ کے بیٹھ گئے۔ کیا کہا میرے اللہ نے؟ اللہ نے کہا عشق رسول میں دل رسول کا خیال کر کے اتنا رو چکا ہے تو کہ اگر ساری قوم کے برابر بھی تو جرائم لے کر آئے تو بھی اللہ تجھے بخش دے۔ اتنا سننا تھا۔ صحابہ مچل گئے، ابھی کھڑا ہوگا، ابھی چلنے لگے گا اور ابھی ہمارے درمیان محفل کی زینت بنے گا، لیکن عشق واہ عشق ایک چیخ ماری۔ میں نے کیا کیا، یار نے کیا کیا، چیخ مار کے زمین پہ گر گئے۔ صحابہ نے جسم کو ہلایا، سرکار نے فرمایا اس کو مت ہلاؤ، ایک ناکردہ جرم کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے، میرے دل کے خیال کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے، اسے غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار کرو، میں خود اس کے جنازے میں شرکت کروں گا۔ اور جب جنازہ تیار ہوا، عاشق کا جنازہ ہے، بڑی دھوم سے نکلے۔ جب جنازہ اٹھا تو پیچھے پیچھے اللہ کے رسول چل رہے ہیں، لیکن انگلیاں رکھ کر کے چلتے ہیں۔ صحابہ نے کہا آقا اس کے جنازے میں آپ انگلیاں رکھ کر چل رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آسمان سے زمین پر آئے ہیں اور اس کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں، تو میں کیوں نہ، زمین تنگ ہو گئی مدینے کی، گلیاں تنگ ہو گئی مدینے کی، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے میں پیر رکھ کر کے نہیں بلکہ انگلیاں رکھ کر چل رہا ہوں۔ یہ تھے عاشق لوگ، عاشقان رسول ان کو کہتے تھے۔ آج کیا ہو گیا، ہم جرم کر لیں، پاپ کر لیں، جرائم کر لیں، کچھ بھی کر لیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا نبی کا دل خوش ہو یا دل دکھے، احساس ہی نہیں ہوتا، نبی راضی ہو یا ناراض ہو احساس ہی نہیں ہوتا، حضور رخ کریں یا رخ پھیر لیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں آج احساس نہیں ہو رہا ہے، کل احساس ہوگا۔ میرے امام نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یاد رکھنا یہ شعر اوروں کے لیے بھی تو پڑھا ہے آپ نے، لیکن اپنے لیے بھی تو ایک بار سوچئے، ان کو منانا اوروں سے زیادہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہی جرائم، یہی پاپ، یہی سود، یہی جوا، یہی حرام کاریاں رہی تو حضور کو جب قیامت میں منانے جاؤ گے اور حضور رخ پھیر لیں گے تو بتاؤ کیا ہوگا۔ اللہ آپ پہ مجھ پہ رحم کرے، عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی، ان ربی لغفور الرحیم۔